متع کسے کہتے ہیں؟ کیا قرآن نے متع کو جائز بتایا ہے؟ اس کے شرط و شرائط کیا ہیں؟ اور رسول کے جائز قرار دینے کے بعد اس کو کس نے حرام قرار دیا؟ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہوئے بتانا چاہیں گے کہ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور شوہردار عورتوں سے نکاح بھی تم پر حرام ہے، مگر حکم خدا سے کفار کے ساتھ جنگ میں جن عورتوں کے تم مالک بنے ہو، یہ احکام خدا کی طرف سے تم پر لکھ دیے گئے ہیں اور قانون کی حیثیت سے تم پر واجب ہیں، اور ان مذکورہ عورتوں کے علاوہ دوسری ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ اپنے مال یعنی مہر کے بدلے نکاح کے لیے ان کو تلاش کرو، بشرطے کہ قانون خدا اور عفت اور پاک دامنی کی غرض سے ہو اور زنا اور بدکاری سے بچنے کے لیے۔ پس جن عورتوں سے متع یعنی نکاح منقطع کرنا چاہو تو ان کا حق مہر اللہ کی طرف سے ذمہ داری سمجھ کر ادا کرو، اور اگر حق مہر کے معین کرنے کے بعد آپس میں کم و بیش پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالی دانا اور حکمت والا ہے۔ تلاوت کے بعد اس کے اہم ترین نکات کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ لفظ المحصنات لغت کے اعتبار سے اس کے لیے ہے جو حصار اور گھیرے میں یا کسی حریم میں ہو اور دوسروں کی پہنچ سے باہر ہو۔ اس لفظ کا استعمال قرآن پاک میں 3 گروہوں کے بارے میں ہوا ہے۔ 1، عفیف و پاک دامن رہنے والی عورتیں، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے جناب مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا التی احسنت فرجہا، سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ 2، شوہر رکھنے والی عورتیں، کیونکہ شوہر عورت کی عفت کا محافظ ہوتا ہے۔ اس آیت میں المحصنات من النساء سے مراد یہی معنی ہے۔ 3، وہ آزاد عورتیں جو جنگی قیدی نہیں ہیں اور کنیز نہیں ہیں۔ قید ہونا عورت کی عفت و حیا کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ کنیز عورتوں میں عفت کا نہ ہونا عام تھا۔ بعد والی آیت میں المحصنات المؤمنات سے یہی مراد ہے۔ لفظ مسافحین سفاح سے ہے جس کے معنی زنا کے ہیں۔ کافر عورتوں کے لیے جنگ میں قیدی ہونا ان کے شوہروں سے طلاق لینے کے برابر ہے، جیسے کسی عورت کا شوہر کافر ہو اور وہ خود مسلمان ہو جائے تو اس کا ایمان لانا باعث بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے آزاد ہو جائے۔ اسلامی نقطہ نظر اور شرعی لحاظ سے شوہردار عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور ملت سے ہو، لیکن کافر عورتوں کا جنگ میں قید ہو جانا ان کے لیے طلاق کا سبب ہے، اور اس قید میں 1 مرتبہ حیض آنے کے بعد ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر ایسی عورت حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کو عدت میں رہنا ہوگا، لہذا
عدت کے دوران ان سے کسی قسم کا جنسی رابطہ جائز نہیں ہے۔ شادی کا یہ طریقہ کار جو اسے کسی مسلمان کی کنیز یا بیوی بناتا ہے، اسے کفار کی طرف واپس لوٹا دینے، آزاد کر دینے یا اسے کسی سرپرست کے بغیر چھوڑ دینے سے کہیں بہتر ہے۔ لفظ متع کے معنی بھی حج، صلاۃ، ربا اور غنیمت کی طرح صرف لغوی نہیں بلکہ شرعی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی کے قول کے مطابق اس میں شک نہیں ہے کہ استمتعتم سے مراد متع ہے۔ آتوہن اجورہن میں عوض ادا کرنا متع میں استمتاع یعنی لذت حاصل کرنے سے متعلق ہے۔ فمستمتعتم اگر اس سے مراد نکاح دائم ہوتا تو اس میں عقد پڑتے ہی حق مہر واجب ہو جاتا ہے، چاہے استمتاع ہو یا نہ ہو۔ اس صورت میں اگر ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے تو نصف حق مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کا جملہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور اہل سنت کی اکثر تفسیروں کے مطابق عقد غیر دائم یعنی متع سے متعلق ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ 448، وسائل الشیعہ جلد نمبر 21 صفحہ 5۔ اسے خلیفہ دوم نے حرام قرار دیا تھا، جبکہ خدا کے حکم کو حرام قرار دینے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے حرام قرار نہ دیا جاتا تو روایات کی روشنی میں بدبخت افراد کے سوا کوئی بھی زنا اور بدکاری کو انجام نہ دیتا۔ تفسیر کبیر فخر رازی۔ متع ایک صحیح اور شرعی طریقہ ہے اور اس کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے دنیا والوں نے زنا کو آزاد کر دیا ہے۔ غیر دائمی اور نکاح متع ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ اہل سنت کی روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ متع کا جائز قرار دیا جانا بیویوں سے دوری اور جنگوں میں شرکت کی وجہ سے تھا، تو آج بھی وہ کیفیت موجود ہے۔ متع معاشرتی مشکلات کا ایک حل اور فحاشی و بدکاری کو روکنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جو قیامت تک شرعی اور قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض افراد جو متع کا انکار کرتے ہیں ان کی اکلوتی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیوی کی عدت، وراثت، شرمگاہ کی حفاظت اور شادی کا تذکرہ ہے، جبکہ متع شادی نہیں ہے۔ یہاں ہمارا جواب یہ ہے، اولاً متع کو بھی ازدواج اور شادی کہا جاتا ہے، ثانیاً متع میں بھی عدت رکھنا ضروری ہے، تیسرے یہ کہ نکاح متع میں صرف وراثت کا قانون جدا ہے کہ اس میں عورت مرد سے اور مرد عورت سے وراثت حاصل نہیں کر سکتا۔ چند سوال اور اس کے جواب۔ ایک، کیا متع برائیوں اور بدکاریوں کے چہرے پر نقاب نہیں؟ جواب، نہیں، کیونکہ الف، متع کے ایام میں عورت صرف ایک مرد کے اختیار میں ہوتی ہے۔ بے، متع کے ختم ہونے پر عورت کو کم از کم 45 دن عدت میں رہنا ہوتا ہے۔ لام، متع سے پیدا ہونے والا بچہ دائمی شوہر کی اولاد کی طرح ہوتا ہے۔ دو، کیا ہوس پرست مرد اس قانون سے ناجائز اور غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ جواب، کیوں نہیں؟ ایسے افراد تو ہر مفید اور ضروری قانون سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا وہ انگور سے شراب نہیں بناتے؟ کیا حج جیسے مقدس سفر سے کچھ لوگ ناجائز فائدہ نہیں حاصل کرتے؟ تو کیا اس وجہ سے فریضہ حج کا انکار کر دیا جائے؟ تین، متع سے پیدا ہونے والی اولاد کا کیا حکم ہوگا؟ جواب، متع سے پیدا ہونے والی اولاد اور دائمی نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد کے حقوق اور وراثت وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے طویل نکات کے بعد آئیے اب اس کے پیغام کو جانتے ہیں۔ ایک، شادی کے لیے شوہردار عورتوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ دو، کفار کے ساتھ جنگ میں قیدی بنائی جانے والی عورتوں کو سرپرست کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، یا تو انہیں
कुफ्फार की तरफ पलटा देना चाहिए या फिर कनीज या बीवी की हैसियत से उसे किसी मुसलमान के घर में शरई हैसियत से रहना चाहिए। 3. महरम औरतों, शौहरदार औरतों और 2 बहनों के साथ इकट्ठे इज़्दिवाज का हराम होना हतमी तयशुदा और कभी न बदलने वाला इलाही हुक्म है। 4. बेगैरती, बेहयाई और फुहश और बुरे कामों के लिए रकम खर्च करना हराम है। 5. गैर दायमी शादी यानी निकाह मुता शरई हैसियत रखता है। इसमें औरत का हक़ मेहर जरूर अदा होना चाहिए। 6. हक़ मेहर के तायुन में दोनों तरफ की रजामंदी शर्त है। 7. गैर दायम शादी की मुद्दत के खत्म होने पर उसकी मुद्दत और हक़ मेहर में दोनों तरफ की रजामंदी के साथ इजाफा किया जा सकता है। 8. गैर दायम शादी और दायम शादी के अहकाम व कवानीन खुदावंद ताला के इल्म व हिकमत की बुनियाद पर हैं। 9. कानून बनाने और उसे जारी करने के लिए इल्म और हिकमत दोनों जरूरी और बुनियादी शर्तें हैं। तो हमें पता चला कि शादी की 2 किस्म हैं, एक दायम और एक गैर दायम, जिसको मुताबी कहा जाता है। दोनों में महर अदा करना ज़रूरी है, दोनों में बच्चे को अपने वालिदैन से इर्स मिलेगा, दोनों इस्लामी कानून से सही हैं। यहीं पर हम आपको बताते चलें कि अगर आप मुता के सिलसिले से और अच्छे से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो सबील मीडिया की इस वीडियो को ज़रूर देखें। नाजरीन, यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सबील कुरान, कुरानी समाज की पहचान।